جلووں کی چھما چھم ہے۔ حضور سیدی و سندی و مرشدی ابو الحسن حضرت سید علی بن عثمان الحجویری حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا 981واں سالانہ عرس مبارک، اس عرس مبارک کی مناسبت سے آج کی یہ عظیم الشان علمی فکری کانفرنس سید حجویر کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ میں آپ تمام سامعین اور پاکستان کے تقریباً تمام ٹی وی چینلز کے ناظرین کو، خاص طور پر ARYQ ٹی وی جو پورا سال جمعہ کو لائیو نشر کرتا ہے، ان چینلز کی وساطت سے عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کو، حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے غلاموں کو دل کی گہرائیوں سے اس عرس مبارک کی تقاریب کے آغاز پر مبارک پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ وقی کانفرنس پرامن بقائے باہمی اور صوفیاء کرام سید حجویر کی تعلیمات کا اختصاصی مطالعہ اس عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ آپ تمام حضرات حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے فیوزات و برکات کو سمیٹنے کے لیے یقیناً اپنے قلوب کو، اپنے اذہان کو متوجہ کیے ہوئے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کانفرنس کے آغاز کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو، ہم سب کو اور پوری دنیا میں بسنے والے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو، غلامان گنج بخش کو اپنے فضل و کرم سے عافیت اور خیریت عطا فرمائے، اور آپ کے فیوزات سے، آپ کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس وقی کانفرنس کا آغاز آیات ربانی کی تلاوت سے کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں عزت مآب محترم المقام جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی برکت سے بڑی عزتوں سے اور بڑی کرامات سے نوازا ہے۔ تشریف لاتے ہیں محترم جناب الحاج قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا الذين آمنوا
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سید حجویر کانفرنس میں جہاں مقتدر اور ورلڈ وائڈ ریناؤن یونیورسٹیز کے اساتذہ اسکالرز تشریف فرما ہیں جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کے تعلیمات، افکار اور آپ کے فیوزات پر بات کریں گے۔ ضلع جھنگ میں محمدی شریف علم میں، تحقیق میں، نیاز مندی میں، ادب میں، بلکہ ثقافت کے ساتھ ساتھ ملکی سیاست میں بھی اپنا ایک عظیم نام اور اپنا عظیم کردار رکھتے ہیں۔ وہاں کے رئیس الجامعہ محترم المقام عزت مآب جناب صاحبزادہ قمر الحق صاحب رئیس الجامعہ جامعہ محمدی شریف جنگ سے تشریف فرما ہوئے، ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں، بارگاہ منج بخش میں اس سعادت کے حاصل کرنے پر مبارک بھی پیش کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور آج کی کانفرنس کی مناسبت سے اپنے کلمات عطا فرمائیں۔ حضرت صاحبزادہ محمد قمر الحق حمیدی رئیس الجامعہ جامعہ محمدی شریف جنگ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ گھڑیاں، یہ ایوان کرم میں گزر رہے لمحات، یہ پھیلی ہوئی جھولیاں، بھرتے ہوئے دامن، 900 سال کی سرگزشت سنا رہے ہیں کہ اس گوالوں کی ایک منڈی کو رنگ محبت کا، رنگ اخوت کا، رنگ بقا کا چڑھانے والے اس اللہ کے مامور، محبوب، مطلوب بندے کی بارگاہ میں آج حاضری ہے۔ دل، دامن، جذبات اور سب سے بڑی بات عقل و خرد سوالی بن کر، بھکاری بن کر مخدوم جہاں سید صوفیہ، سلطان محبت، ضامن فلاح حضرت دادا علی حجویری کے سامنے حاضر ہیں اور محبت اور امن کی اور سلامتی کی اور فلاح کی خیرات پانے کے لیے منتظر ہیں۔ یہ مجمع اہل ذوق کا مجمع ہے۔ اس مجمع میں علماء بھی موجود ہیں، خطباء بھی موجود ہیں، مفتیان کرام بھی موجود ہیں، میری طرح کے ادنا گدا بھی موجود ہیں، لیکن ان سب کی بارگاہ میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، یہ میرا کوئی وجدان نہیں ہے، یہ میری کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ ایک سپیکنگ ریئلٹی ہے، یہ ایک بولتی ہوئی سچائی ہے۔ اس بارگاہ میں دنیا کی سلامتی مل رہی ہے، دنیا میں دین کی بقا حاصل ہو رہی ہے اور آخرت کے لیے فلاح و کامیابی کے لنگر بٹ رہے ہیں۔ آج کے یہ عظیم الشان سیمینار یہ کانفرنس، اس کا موضوع صوفیہ کرام کا کردار ہے بقائے باہمی کے فروغ میں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کی پوری انتظامیہ کو، حضرت قبلہ مفتی محمد رمضان صاحب سیالوی، جن سے ایک تو نسبت یہ ہے کہ ہم یہاں کے خوشہ چین ہیں اور وہ یہاں لنگر بانٹنے کی ذمہ داری پر مامور ہیں، اور دوسری حضور پیر سیال کی ان کی نسبت اور ہماری نسبت، وہ ہمیں عطر کے سمندروں میں ہر وقت غوطہ زن رکھتی ہے۔ یہ بارگاہ وہ ہے کہ جو دانائے محبت کی بارگاہ ہے، آقائے بقا کی بارگاہ ہے، سلطان پناہ کی بارگاہ ہے۔ جس کو کوئی پناہ نہیں ملتی اس کے لیے یہ ابدی بارگاہ ہے، ازلی پناہ موجود ہے۔ اسے دین کی پناہ چاہیے ہو، کسی کو ایمان کی پناہ چاہیے ہو، کسی کو دنیا کی پناہ چاہیے ہو، کسی کو کسی چیز کی بھی پناہ چاہیے ہو، یہ داتائے محبت بانٹنے والا داتا اپنے ان صحنوں کو کھول کے مصطفیٰ کریم کا لنگر بانٹنے کے لیے شب و روز، سارا ہفتہ، سارا سال اور صدیوں تک، آنے والی اور جانے والی صدیوں تک مصروف عمل ہے۔ میں اپنے خیالات کا اختتام اپنی اس خوش بختی پر اللہ کے شکر سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج، یہ کوئی عام بات نہیں ہے
کہ ہم ایک ایسی بارگاہ میں بیٹھے ہوں. یہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں آ جاتے ہم. یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں کوئی جھولی پھیلا کے بیٹھا ہو, اس کی جھولی تو بھر دی جاتی ہے, لیکن جو میری طرح غافل ہو, جھولی بند کر کے بیٹھا ہو, اس کی خود کھول کے بھر دی جاتی ہے. یہاں خالی بھیجنے کا کوئی تصور نہیں ہے. یہاں الہیاتی حیا موجود ہے جو دامن کرم میں امن بانٹ دیتی ہے, سکون دے دیتی ہے, سلامتی سے بھر دیتی ہے. خدا تعالیٰ اس آستان کی برکت سے, اس درگاہ کی برکت سے, اس بیت محبت کی برکت سے, اس عظیم الشان بارگاہ کی برکت سے ہمارے ملک پر کرم فرمائے. یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان پر داتائے محبت کی بارش, داتائے فیض, گنج بخش فیض عالم کی بارش اس طرح برسے کہ وہ اسی درگاہ پر ہی ہو جائیں, اور یہاں سے کبھی کہیں ہمارا اللہ تعالیٰ منہ کہیں اور نہ لگائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی بارگاہ کا سوالی رکھے. یہ محبت کی بارگاہ ہے, یہاں سے محبت کے لنگر بڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بہت شکریہ حضرت صاحبزادہ محمد قمر الحق صاحب, رئیس الجامعہ محمدی شریف چنیوٹ تشریف فرما ہوئے اور کلمات عطا کیے. میں آپ کو اس عوامی رنگ میں اپنے ساتھ لینے کے لیے ایک نعرہ لگوا لیتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ مکمل شامل رہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, فیضان حضور داتا گنج بخش. یہ کانفرنس, اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جمعۃ المبارک کو انٹرنیشنل کانفرنس منعقد کی گئی 3 روزہ, اور ہفتہ کے دوران دیگر تقریبات, قرات کمپٹیشن, شارٹ سپیچز کمپٹیشن, اور گزشتہ رات مشاعرہ منقبت پیش کیا گیا. آج کی یہ وقی کانفرنس اور پھر عرس مبارک کا آغاز, یہ آپ سب کے لیے, ہم سب کے لیے محکمہ اوقاف کی طرف سے اور یہاں کی انتظامیہ کی طرف سے اس بڑے عزم, اس بڑے ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے ہے, اور اس پیغام, آفاقی پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے ہے جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کی ذات بابرکات سے امت کو عطا ہوا, اس خطے کے لوگوں کو عطا ہوا. کانفرنس کے صاحب صدر عزت مآب محترم المقام جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب, سیکرٹری و چیف ایڈمنسٹریٹر اوقاف جلوہ فرما ہوئے. ہم آپ سب کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے اور ان تمام ٹی وی چینلز کے ناظرین کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں ویلکم, خوش آمدید اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی کو اس درگاہ پر اور پورے محکمے کے لیے قبول اور منظور فرما کر باقیوں کے لیے مشعل راہ فرمائے. آج کی ہماری اس وقی کانفرنس میں تشریف فرما ہوں اور آج کی کانفرنس کی مناسبت سے اپنے قیمتی کلمات عطا فرمائیں. جناب ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. عزت مآب جناب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب، میرے عزیز بھائی، دوست اور ساتھی حضرت مفتی محمد رمضان چھیالوی صاحب، محترم جناب صاحبزادہ محمد قمر الحق صاحب، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، معزز اور محترم علماء کرام، مشائخ الاسلام، معزز حاضرین، میں سب سے پہلے محکمہ اوقاف کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حضرت داتا گنج بخش کی عرس کی تقریبات کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت موضوع منتخب کیا، اور وہ موضوع ہے پرامن بقائے باہمی کا فروغ صوفیہ کی تعلیمات کی روشنی میں. ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسا خوبصورت ملک دیا، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس ملک میں اسلام کو فالو کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرتے ہوئے صوفیہ کی تعلیمات کو مانتے ہوئے بھی امن قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. آپ لوگ جانتے ہیں جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان قربانیوں سے حاصل کیا گیا تھا. جب پاکستان بنا تھا تو ہم نے کچھ طے کیا تھا. میری آج کی گفتگو میں وہی کچھ یاد کروانے کی کوشش کروں گا. جب پاکستان بنایا تھا تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ وفا کے خوگر وفا کریں گے، یہ طے ہوا تھا. وطن کی خاطر جیے مریں گے، یہ طے ہوا تھا. خدا کے بندے، خدا کی بستی بسانے والے، خدا کے احکام پر چلیں گے، یہ طے ہوا تھا. اور ایک اہم بات جو ہم نے طے کی تھی وہ یہ تھی کہ تمام تر حل طلب مسائل کو حل کریں گے، جو طے نہیں ہے وہ طے کریں گے، یہ طے ہوا تھا. لیکن جو کچھ ہم نے طے کیا، جس کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا، وہ سب کچھ ہم بھول گئے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جب ہم اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں، آپ ارد گرد کی خبریں سنتے ہیں. آپ نے آج صبح خبر سنی ہوگی کہ 20 پولیس والے شہید ہو گئے. کتنے ہمارے دفاع پاکستان کے محافظ دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں. وہ اپنی اس مٹی پر اپنی جان قربان کرتے ہیں، اپنا خون نشاور کرتے ہیں. ان کی قربانیاں ہم ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن یہ اس بات کی گواہی بھی ہے کہ ہمیں اپنے ملک میں، اپنے معاشرے میں امن قائم کرنا ہے. آپ ذرا اپنے گھر کے ارد گرد کے حالات کو دیکھیں. ہم کس طرح ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. باپ بیٹی کو مار دیتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کروا دیتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا. بجلی کے بلوں کے اوپر بھائی ایک دوسرے کے اوپر گولیاں چلا دیتے ہیں. اور جب آپ جیسے سینسٹیو لوگ اس قسم کے حالات کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چراغ جلانا تو پرانی رسمیں ہیں، اب تو تیرے شہر کے لوگ انسان جلا دیتے ہیں. تو اس لیے اس موقع پر صوفیہ کی تعلیمات کی بڑی اہمیت ہے. خاص طور پہ حضرت سید علی بن عثمان داتا گنج بخش، انہوں نے اپنی تعلیمات کو، اور ہمیشہ صوفیہ نے اپنی تعلیمات میں دو پہلوؤں کو مد نظر رکھا. ایک ظاہری پہلو، دوسرا باطنی پہلو. ہم عام طور پہ نماز پڑھتے ہیں، ایک ظاہری ایکشن ہے. ہم وضو کرتے ہیں، ایک ظاہری ایکشن ہے. ہم طہارت کا انتظام کرتے ہیں، ایک ظاہری ایکشن ہے. لیکن صوفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ ظاہر کے ساتھ باطن کی صفائی کی بھی ضرورت ہے.
ہمارے معاشرے کے اندر جو لڑائی جھگڑا ہے، جو فساد ہے، جو شر ہے، وہ سب کچھ ان سماجی رویوں کی وجہ سے ہے جو ہم نے اختیار کر لی ہے، جس میں دکھاوا ہے، تصنع ہے، بناوٹ ہے، نفرت انگیزی ہے، فرقہ پرستی ہے۔ ہم لوگوں کو اسلام کے اندر لانے کی بجائے لوگوں کو اسلام سے باہر دھکیل رہے ہیں، اور ہم اپنے سماج کو بنانے کی بجائے اس سماج کو خراب کرنے اور برباد کرنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اب کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں، ہم اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی محفوظ نہیں، اور نوجوان بچے اور بچیاں وہ جب اس قسم کے حالات کو دیکھتے ہیں، اوپر سے سوشل میڈیا نے ان کے دماغوں کو مشین کی طرح نفرت انگیزی پہ کام پہ لگا دیا ہے، تو پھر یہ سینسٹیو لوگ کہتے ہیں یہ کب کہا تھا نظاروں سے خوف آتا ہے، یہ کب کہا تھا نظاروں سے خوف آتا ہے، مجھے تو چاند ستاروں سے خوف آتا ہے، میں دشمنوں کے کسی وار سے نہیں ڈرتا، مجھے تو اپنے ہی یاروں سے خوف آتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آسانیاں تقسیم کرنے والے بنیں، ہم ہمدرد اور غم گسار بنیں، ہم سخاوت کے پیروکار بنیں، ہم لوگوں کی خدمت کریں، ہم حلال کھائیں اور دوسروں کو بھی حلال کھلائیں۔ حسن اخلاق، اتحاد، احترام، سخن دل نوازی، رواداری، عفو درگزر، ایثار، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو صوفیہ کی تعلیمات میں ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو حضرت عثمان داتا گنج بخش کی تعلیمات میں ہیں، اور اسی کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا۔ صوفیہ کی یہی وہ تعلیمات تھی۔ آپ دیکھیں آج بھی اگر آپ بر صغیر پاک و ہند میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر میجورٹی غیر مسلموں کی، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس علاقے میں اسلام صوفیہ کی وجہ سے پھیلا۔ اگر مسلمان حکمرانوں نے، بادشاہوں نے اسلام پھیلایا ہوتا تو آج ہمیں ایک بھی غیر مسلم نہ ملتا۔ صوفیہ نے اپنے ایثار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی ظاہری اور باطنی صفائی کے ذریعے اس علاقے میں اسلام پھیلایا، اور قربانی کی وہ مثالیں روشن کی جن کا تعلق اور سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسی حوالے سے پیغام پاکستان ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک قومی بیانیہ بنا کے پیش کیا ہے۔ یہ قومی بیانیہ بھی اسی لیے ہے کہ ہم اپنے حالات کو تبدیل کریں، اپنے ملک کو بدلیں، اپنے سماج کے اندر نفرت انگیزی، انتہا پسندی اور تشدد کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں ایک شخص اسپیکر پر کوئی اعلان کر دیتا ہے اور باقی سب مارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ ہم بچانے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا اظہار ہے؟ یہ تو وہ جاہلیت ہے جس جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ تو آئیے ہم کوشش کریں کہ اس صورتحال کو تبدیل کریں۔ اب وہ خواب جو ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے حوالے سے دیکھے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، لیکن ہمارے بچوں کے خواب تو پورے ہوں۔ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا۔ پاکستان ہم سے صرف امن مانگ رہا ہے، اتحاد مانگ رہا ہے، یکجہتی مانگ رہا ہے۔ ہم پاکستان کو امن و اتحاد دے دیں، ہم پاکستان کے اندر نفرت انگیزی، تشدد، انتہا پسندی اور فرقہ واریت کے بڑھتے ہوئے رجحانات کو ختم کر دیں تو پاکستان ترقی کرے گا۔ دنیا کے دوسرے ملک ترقی کر سکتے ہیں تو پاکستان بھی ترقی کر سکتا ہے، پاکستان بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ اب تو یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، نکلے کہیں تو چاند تیری زیبائی کا، رنگ بدلے کسی صورت شب تنہائی کا۔ اس لیے میں آپ سب سے دعا کروں گا، آپ سب سے درخواست کروں گا اور آپ سب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آئیے اس جگہ کھڑے ہو کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسے سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیسے سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کو تنوع میں تبدیل کر دیا، مشکلات کو چیلنجز میں تبدیل کر دیا، اور چیلنجز سے اپرچونٹیز کو جنریٹ کر کے اپنے معاشرے کو متحد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کی پالیسی رکھی، 13 سال تک آپ عارض عن الجاہلین کرتے رہے مکے میں، صرف امن قائم کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینے میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میثاق مدینہ کیا۔ پہلی صدی ہجری میں مدینے پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک معاہدہ کیا، ایک دستور بنایا، ایک آئین بنایا، اور آئین یہ تھا کہ ہم امن کے ساتھ ایک دوسرے کے پاس رہیں گے، اور جو کوئی مدینے پر باہر سے آ کے حملہ کرے گا ہم مدینے کا دفاع کریں گے۔ پاکستان کو کچھ لوگ مدینہ ثانی کہتے ہیں۔ اس مدینہ ثانی کو بنانے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے، اس کو آگے بڑھنے کے لیے امن کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کو امن دے دیں، ہم اپنے ملک کو، یہاں پر ہمارے کوئی مسائل نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس فائنانشل پرابلمس ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے اگر ہم بقائے باہمی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ سب کچھ دیا ہے جو دنیا میں سپر پاور بننے کے لیے ضروری ہے۔ 4 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی ملک کو، قوم کو طاقتور سپر پاور بننے کے لیے۔ ان کی آبادی 20 کروڑ سے زیادہ ہونی چاہیے، ان کے پاس ایک مضبوط فوج ہونی چاہیے، ان کے پاس ایک دستور ہونا چاہیے، اور ان کے پاس قدرتی وسائل ہونے چاہیے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یقین کیجئے پاکستان کے مسائل کم ہیں اور پاکستان کے پاس اپرچونٹیز زیادہ ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ایک سمندر ہے جو میرے قابو میں ہے، اور ایک قطرہ ہے جو مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ تو ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستان کو ترقی دینے کے لیے، پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے اپنی کوشش کرنی ہے، اور وہ کوشش یہی ہے۔ میں آپ سب سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ امن قائم کریں، اس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ امن قائم کیجئے، اپنے گلی اور محلے میں امن قائم کیجئے، اور جو کوئی نفرت پھیلانے کی کوشش کرے، جو کوئی تشدد کی بات کرے، جو کوئی انتہا پسندی کی بات کرے، جو کوئی پاکستان کے خلاف بات کرے، جو کوئی اسلام کے خلاف بات کرے، جو کوئی فرقہ واریت کے ذریعے ہمارے امن کو تہس نہس کرنا چاہے، اس سے دور ہو جائیں، اس کو روکیں، اس کو سمجھائیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے دوسرے ملکوں نے ترقی کی ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے ہمیں واضح بتا دیا تھا کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا بھی تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ تو ہمیں باہر سے کسی مدد کی ضرورت نہیں، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، تو ہمیں خود کو متحد ہونا ہے۔ جب ہم متحد ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے۔ آپ جب جمعہ پڑھ کے نکلیں، آپ اپنے ذہن میں صرف یہ سوچ کے نکلیں کہ میرے ساتھ چلنے والا میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کس قسم کی اچھی فیلنگ ہوتی۔ آخر میں صرف آپ کی خدمت میں ایک پیغام دے کر اجازت چاہوں گا، اس پہ توجہ کیجیے، غور سے سنیے، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، پانی آنکھ میں بھر کر لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بجایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ جلووں کی چھما چھم